السلام علیکم۔ جمعہ کی اجتماعی دعا۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے رب العالمین، ہم سب کو عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر دکھ درد تکلیف پریشانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں دونوں جہانوں میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ میری آنے والی تمام نسلوں کو خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ میں تیری وحدانیت کے صدقے مانگتی ہوں، ایسی معافی جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد تکبر نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسا رزق جو حلال اور برکت والا ہو، ایسی اولاد جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسی موت باعث مغفرت ہو۔ یا اللہ ہماری ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دونوں جہاں کی ساری نعمتیں آپ کو عطا فرمائے۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے، ہمارا کردار بھی خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ تیرے اختیار میں کیا نہیں، مجھے اس طرح نواز دے، میری یوں دعائیں قبول کر کے میرے لب پہ کوئی دعا نہ ہو۔ اے اللہ رب کائنات ہم سب کی دنیا بہتر فرما اور اپنے لامحدود خزانوں سے ہمیں رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ مجھے ایسی خوشیوں سے بچا جو مجھے تیری یاد سے غافل کر دے۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعائیں قبول فرما اور ہمیں برائیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں، تو ان کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنی آفات، بلائیں اور پریشانیاں ہیں، اے اللہ ہمیں ان تمام آفات سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی سچی توفیق دے دے۔
اے اللہ دین و ایمان والی زندگی دے دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے اپنے دین کے احکامات اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے طریقوں کی مکمل پیروی کی ہمیں توفیق دے دے۔ اے اللہ برکت والی روزی اور برکت والی زندگی اور برکت والے اعمال اور برکت والا علم عطا فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں اپنی ذات واحد لا شریک کے سوا کسی کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں بس اپنے در کا فقیر اور بکاری بنا۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما، قبولیت والے اعمال کی توفیق دے۔ اے اللہ اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور اپنی کتاب کی اور اپنے دین کی حقیقی محبت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ ہمارے اعمال اس قدر نہیں ہیں کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کر سکیں۔ اے اللہ تیری رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے۔ آپ کے علاوہ کوئی ان مشکلات کو دور کرنے والا نہیں۔ امت جس مشکلات سے دوچار ہے، اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو بھوکے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام فرما دے، جو عریاں ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کے لیے لباس کا انتظام کر دے، جو بے گھر ہے اور بے سہارا ہے ان کو سہارا دے دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما دے، جو رزق کی لائن سے پریشان ہے ان کے لیے رزق کے راستے کھول دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے اپنی رحمت سے اپنے کرم سے قدردان اور بہترین جوڑے ملا دے۔ اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا جن کا ہم پر حق ہے، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما اور ان کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے نیک اور مقبول بندوں کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمارا مقدر فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر حال میں تکبر مرض سے بچائے رکھنا۔ اے اللہ کلمہ والی زندگی، کلمہ والی موت نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا، غلط عقیدوں کے فرقوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تمام دعائیں اور جائز مرادوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ ہم سب کو ہر لمحے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے پروردگار، اے رب العالمین، ہم سب کو عزت، صحت، محبت، دولت، شفقت، رحمت و کشادہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہر دکھ درد تکلیف پریشانی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہمیں دونوں جہانوں میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ میری آنے والی تمام نسلوں کو خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ میں تیری وحدانیت کے صدقے مانگتی ہوں، ایسی معافی جس کے بعد گناہ سے نفرت ہو جائے، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہو، ایسی خوشی جس کے بعد تکبر نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو، ایسی رحمت جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسا رزق جو حلال اور برکت والا ہو،
ایسی اولاد جو نیک اور باعث عزت ہو، ایسی موت باعث مغفرت ہو۔ یا اللہ ہماری ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما۔ اے اللہ اے بہت مہربان رحم کرنے والے عظیم بادشاہ، میں خاموشی اور ندامت کے ساتھ تیرے حضور حاضر ہوں۔ اے اللہ میں تیری عدالت کے لگنے سے پہلے تیری شفقت اور رحمت کے ذریعے اپنے سب گناہوں کی معافی چاہتی ہوں۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ اس دنیا میں ہم سے بہت بھول چوک ہو چکی، ہم سے بہت زیادہ اجتماعی انفرادی گناہ ہو چکے، حقوق اللہ حقوق العباد کے معاملے میں ہم سے بہت زیادہ سستی کمی بیشی ہو چکی ہے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کے ہر کبیرہ صغیرہ پوشیدہ اجتماعی و انفرادی گناہ معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سستیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ دین اور دنیاوی معاملات میں ہم سے بہت زیادہ سستی ہو چکی، ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو معاف فرما، بے شک تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم نے تیری لاتعداد بے شمار نافرمانیاں کی، ہم تیرے حکم پر پابندی سے عمل نہیں کر سکے، ہم نے فرض سنت نفل کے معاملے میں سستی کی، تیری نافرمانی کی، ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو نمازی بنا، ہمیں دیندار بنا، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، ہمیں قرآن پاک و حدیث سنت پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں حقوق اللہ حقوق العباد کا مکمل خیال رکھنے والا بنا۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سچی توبہ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدین کے حسد سے بچا۔ یہ دو جہانوں کے مالک جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکل پڑ جائے تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بڑھ جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسیوں کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ تو بے شک بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں بھی معاف فرما۔ اے میرے پروردگار ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو بخش دے جس دن حساب کتاب ہو۔ اے اللہ اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے مہربان رب، اس بندے کو بھی بخش دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو ایسا ہے جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے، تیرا ذکر ہر بیماری سے شفا اور تیری اطاعت سب سے بے نیاز کر دینے والی ہے۔ اے معاف کرنے والے کریم مولا تو ہمیں بھی معاف فرما اور جن مشکلوں پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر اور بہت مہربان رب ہے۔ ہم سب کی تمام پریشانیاں، تکلیفیں
دکھ اور بیماریاں دور کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، تیری قدرت اور تیری رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کے امتحان میں سرخرو فرما۔ یا اللہ خاوند اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا۔ بھائی بھائی سے ناراض ہے، ان کی آپس کی نفرتیں ختم کر دے۔ یا اللہ جو بھی اولاد ہیں، اولاد کی نعمت کے لیے تڑپتے ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، جو بیٹے اور بیٹیاں رشتوں کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اپنے غائب خزانوں سے ایسے وسیلے ذریعے اور راستے بنا کہ ان سب کو نیک شریک حیات ملے۔ اے اللہ معاف کر، بے شک تو ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ بخشش فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، بے شک ہدایت تیرے ہی پاس ہے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا کر، بے شک سب بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، بے شک سب تبدیلیاں تیرے ہی اختیار میں ہیں۔ اے اللہ ہمارے جسموں، ہماری روحوں کو پاک کر دے، بے شک تو پاک ہے اور تو ہی سب کو پاک کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں جہنم اور آگ کے عذاب سے بچا، تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ہماری پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں، غموں، دکھوں کو امن و سکون، راحت، خوشی اور خوشحالی میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے وابستہ رشتوں اور دوستوں کو کیا کیا مشکلات ہیں، پر تو سب جانتا ہے نا۔ یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما، انہیں وہ سب کچھ عطا کر جس کی انہیں ضرورت ہے، اور ان کو زندگی بھر کی خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ اے تمام خزانوں کے مالک، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتی ہے، ہم سب کی بھی قسمت میں حج اور عمرہ لکھ دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار ہیں، ہمیں معاف فرما، آمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے تو کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اپنے دل کا ہر حال اس سے کہیں۔ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی آپ کی زندگی حسین ہوگی، اتنا ہی دل روشن ہوگا۔ بس اللہ سے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اس پر چھوڑ دیں، وہ رب نہ صرف آپ کی دنیا سنوار دے گا بلکہ آخرت بھی سنوار دے گا۔ بس اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ اللہ حافظ۔